رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا، بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہائیوں کو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بچڑا پوجنے والے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی مر گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے بچڑے کو پوجا اور بعد میں توبہ نہ کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس صورت میں غضب سے مراد قتل ہونا اور ذلت سے مراد گمراہی کا اعتراف کرنا اور قتل ہونے کا حکم تسلیم کرنا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور ان کے آباء و اجداد بچڑے کی پوجا کرتے تھے، اور غضب سے مراد آخرت کا عذاب اور دنیا میں ذلت سے مراد جزیہ دینا ہے۔ عطیہ عوفی کا قول ہے کہ غضب سے مراد بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا، اور ذلت سے مراد انہیں حجاز سے جلا وطن کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے ان بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو بدلہ دیا، اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور غیر خدا کی عبادت کرے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ قیامت تک ہر بہتان باندھنے والے کی جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ سزا قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے بارے میں ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر بدعتی اپنے سر کے اوپر سے ذلت پائے گا۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز، اور بدعت کے شرعی معنی ہیں وہ عقائد یا وہ اعمال جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں۔ بنیادی طور پر بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یہ ہے کہ وہ نیا کام
جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، اور بدعت سیئہ یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔